بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 229 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب هل يكون قول المریض انی وجع شکایہ۔ مریض اگر یوں کہے کہ مجھے تکلیف ہے تو اس کا یوں کہنا کیا یہ شکوہ و شکایت تصور کیا جائے گا؟ یعنی دین اسلام میں پریشانی کے موقع پر، تکلیف اور بیماری کے موقع پر شکوہ و شکایت کی بجائے صبر کی اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے، جبکہ شکوہ و شکایت سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر مریض یوں کہے کہ مجھے تکلیف ہے تو کیا اسے شکایت تصور کیا جائے گا یا نہیں؟ اور اس بارے میں ہم نے یہ گفتگو کی کہ اگر وہ خبر دینے اور بتانے کی نیت سے یوں کہے کہ مجھے تکلیف ہے، کہ مثلا معالج کو، ڈاکٹر کو وہ بتا رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ مریض معالج کو بتائے گا، بیان کرے گا اپنی تمام کیفیت کہ مجھے کیا تکلیف ہے، تبھی تو معالج علاج کے قابل ہو سکے گا۔ اسی طرح مریض اگر کسی مزاج پرسی کرنے والے کو اس نیت سے یوں کہے کہ مجھے تکلیف ہے، کہ مقصد یہ ہو کہ یہ مخلص انسان ہے تو میرے لیے دعائے صحت کرے گا، یا میری اس تکلیف کے ازالے کے لیے کوئی انتظام، کوئی فکر و جستجو کرے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بتانا مقصود ہے، نہ کہ شکایت۔ ہاں البتہ اگر شکوہ و شکایت کی نیت سے وہ ایسی بات کہے تو یقیناً وہ معاملہ مختلف ہو جائے گا، اور یہ کہ اس سے منع کیا گیا ہے دین اسلام میں۔ ہم پڑھ رہے تھے یہ اثر کہ جس کا نمبر ہے 509، جو کہ عروہ سے مروی ہے، اور ہم نے گفتگو کی کہ عروہ ابن الزبیر اور ان کے بھائی عبداللہ ابن الزبیر، ان کا جو خاندان تھا وہ انتہائی معزز ترین خاندان تھا، کہ یہ دونوں حضرات حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے تھے، اور یہ کہ حضرت اسماء حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن تھی، اور یہ کہ اسماء کے جو شوہر تھے زبیر رضی اللہ عنہ 10 مبشرہ میں سے تھے، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، اور یہ کہ زبیر کے جو والد تھے عوام ابن خویلد و ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے بھائی تھے۔ الغرض یہ بہت ہی محترم اور معزز ترین خاندان تھا۔ مزید ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ یہ دونوں بھائی یعنی عروہ اور عبداللہ، ان میں سے جو عبداللہ تھے یہ صحابی تھے، لہذا عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ کہ یہ صحابی تھے، اور ان کی ولادت مدینہ میں ہوئی تھی سن 1 ہجری میں، اور ان کی ولادت کے موقع پر وہاں مدینہ میں مسلمانوں نے بہت زیادہ خوشی منائی تھی، اور گویا کہ اس روز وہاں شہر مدینہ میں مسلمانوں کے ہاں ایک جشن کا سما تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مکی دور جو کہ 13 سالہ عرصے پر محیط تھا، اس مکی دور کے اختتام پر جب نبوت کے 14ویں سال اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے تھے، تو مدینہ میں اس دور میں یہودی بڑی تعداد میں آباد تھے، صدیوں سے نسل در نسل۔ مسلمان جب مکہ سے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو یہود مدینہ کو یہ بات پسند نہ آئی، اور ان یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے سلسلوں کا آغاز کر دیا۔ اور اس موقع پر ایک سازش جو انہوں نے تیار کی وہ یہ کہ انہوں نے یعنی یہود مدینہ نے یہ بات مشہور کر دی وہاں شہر مدینہ میں کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے، اور یہ کہ اب ان کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوگی، کہ ہمیں ان کے خلاف کچھ کرنے کی، کوئی جنگ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ نہ ان کے ہاں اولاد پیدا ہوگی آئندہ ہمیشہ کے لیے، تو یوں خود بخود ان کا نام و نشان مٹ کر رہ جائے گا۔ اور اس دور میں یہود مدینہ کی ایک خاص بات یہ مشہور تھی کہ وہ جادو میں بہت پہنچے ہوئے تھے، بڑی مہارت اور کمال انہیں حاصل تھا، یہاں تک کہ بعد میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے جادو کیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ جب جادو میں انہیں اس قدر مہارت حاصل تھی اور ایسے میں انہوں نے یہ خبر مشہور کر دی کہ ہم نے مسلمانوں کی نسل بندی کر دی ہے، نسل کشی کر دی ہے، جادو کر دیا ہے کہ آئندہ ان کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے کہ یہ بات بہت ہی پریشان کن تھی۔ ایسے میں کافی انتظار کے بعد جو پہلا بچہ مسلمانوں کے ہاں مہاجرین حضرات کے گھرانوں میں پیدا ہوا وہ یہی بچہ تھا، یعنی اسماء رضی اللہ عنہا کے ہاں ولادت ہوئی۔ یہ بچہ پیدا ہوا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما۔ تو ان حالات میں اس بچے کی پیدائش مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ خوشی کا اور مسرت کا سبب بنی تھی کہ یہودیوں کا وہ جو جادو کا معاملہ تھا گویا وہ غلط ثابت ہوا۔ سن 1 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی مدینہ میں، اور اس قدر خوشیاں منائی گئیں۔ لیکن سن 73 ہجری میں جو المناک صورتحال تھی، اس المناک طریقے سے، انتہائی افسوسناک طریقے سے جو ان کی وفات ہوئی مکہ میں، کہ ولادت ہوئی مدینہ میں، اور اس موقع پر بڑی خوشیاں منائیں مسلمانوں نے، لیکن پھر سن 73 ہجری میں جس افسوسناک طریقے سے انہیں قتل کیا گیا، اور یہ کہ بیت اللہ کے بالکل قریب، بیت اللہ کے سامنے قتل کیا گیا، اور مزید یہ کہ انہیں وہاں بیت اللہ سے بالکل متصل جگہ پر سولی پر لٹکایا گیا، اور کئی دن ان کی لاش وہاں بیت اللہ سے متصل سولی پر لٹکی رہی، اور یہ سب کچھ کیا گیا ان کی والدہ اسماء رضی اللہ عنہا کی موجودگی میں، حالانکہ اس وقت وہ انتہائی ضعیف تھیں، بیمار تھیں، اور یہ کہ ان کی عمر اس وقت 100 سال سے تجاوز کر چکی تھی، لیکن بہرحال یہ صورتحال پیش آئی۔ اور دراصل مختصر پس منظر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ترین زمانہ، پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کا مبارک ترین زمانہ، تو یہ مبارک جو زمانہ تھا یہ گزر جانے کے بعد کچھ عرصے کے لیے مسلمانوں میں کچھ داخلی اندرونی فتنے سر اٹھانے لگے، اور اس دور میں پرفتن دور میں بہت سے افسوسناک ترین قسم کے واقعات پیش آئے کہ آپس میں ہی مسلمانوں میں ایسی جنگوں کی نوبت آئی، اور اس قسم کے حالات تو اسی دور میں یہ معاملہ پیش آیا تھا،
اور سن 64 ہجری میں جب دمشق میں یزید کی موت ہوئی تھی کہ وہ خلیفہ تھا مسلمانوں کا، حکمران تھا، اور یہ کہ چونکہ مسلمان اس سے خوش نہیں تھے تو وہاں دمشق میں کہ مسلمانوں کا دارالخلافہ دمشق تھا، 64 ہجری میں یزید کی جب موت ہوئی تو لوگوں نے یہ سوچا کہ اب اس کا جو کوئی جانشین ہوگا تو وہ بھی اسی جیسا کوئی انسان ہوگا، تو لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں یہاں مکہ میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ اصرار شروع کیا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اب آپ ہمارے خلیفہ ہیں۔ لہذا اس اصرار کے نتیجے میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے یہ بات قبول کی اور خلافت کا اعلان کیا، اور ان کا دارالخلافہ مکہ شہر تھا، اور پورا حجاز اور بہت سے وسیع علاقے جو کہ آج کے ہمارے اس دور میں بہت سے مستقل آزاد ممالک ایسے ہیں، بہت سے ملک جو کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی حکومت میں شامل تھے۔ 10 سال حکومت کا ان کی خلافت کا یہ سلسلہ چلا، سن 64 ہجری سے سن 73 ہجری تک، اور پھر جو مخالف فریق تھا اس کی جانب سے قتل و غارت گری اور چڑھائی اور جنگوں کے یہ سلسلے، آخر بیت اللہ کے بالکل قریب انہیں شہید کیا گیا اور سولی پر لٹکا دیا گیا ان کی لاش کو سن 73 ہجری میں، جبکہ ولادت ہوئی تھی سن 1 ہجری میں مدینہ میں۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں، لہذا یہ یعنی عبداللہ ابن زبیر صحابی تھے۔ جبکہ ان کے دوسرے یہ بھائی جن کا یہاں تذکرہ ہے اور جو کہ یہ اثر روایت کر رہے ہیں اور جن کا نام ہے عروہ ابن الزبیر، یہ صحابی نہیں ہیں، کیونکہ ان کی ولادت ہوئی کافی بعد میں خلیفہ سوم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں سن 23 ہجری میں۔ دونوں بھائی ہیں، دونوں کے والدین ایک ہیں، حقیقی اور سگے بھائی ہیں۔ ایک بھائی کی ولادت سن 1 ہجری میں اور دوسرے کی ولادت سن 23 ہجری میں، تو عبداللہ صحابی ہیں لیکن عروہ صحابی نہیں ہیں۔ لہذا عبداللہ رضی اللہ عنہ اور عروہ رحمہ اللہ، عروہ کا شمار فقہاء مدینہ میں، جو مدینہ کے 7 بہت بڑے بڑے فقہاء، بہت بلند پایا اور جن کا بہت ہی بلند ترین علمی مقام و مرتبہ تھا، مدینہ میں 7 فقہاء، تو انہی مدینہ کے 7 فقہاء میں عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ کا شمار کیا جاتا ہے۔ الغرض یہ دونوں بھائی، ان میں سے عروہ یہ فرماتے ہیں: دخلت انا وعبد اللہ ابن الزبیر علی اسماء، میں اور میرے بھائی عبداللہ ابن زبیر ہم دونوں اپنی والدہ اسماء کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قبل قتل عبداللہ ب10 لیال، میرے بھائی عبداللہ کے قتل سے 10 راتیں پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ وَأَسْمَاءُ وَجِعَةٌ، ہماری والدہ اسماء کافی بیمار تھیں اس موقع پر، یعنی 100 سال سے عمر تجاوز کر چکی تھی اور کافی کمزور تھیں، بیمار تھیں۔ فقال لها عبداللہ، تب میرے بھائی عبداللہ نے انہیں یعنی ہماری والدہ کو مخاطب کرتے ہوئے یوں دریافت کیا کہ کیف تجدینکی، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ قالت وجعہ، انہوں نے جواب دیا کہ میں تو بیمار ہوں، تکلیف میں ہوں۔ یعنی یہ جو سوال کیا گیا ہے عنوان میں کہ مریض اگر یوں کہے کہ مجھے تکلیف ہے تو کیا اسے شکایت تصور کیا جائے گا یا نہیں؟ تو یہاں یہی بتانا مقصود ہے کہ جواب میں اسماء نے فرمایا کہ میں تکلیف میں ہوں، بیماری میں ہوں۔ گویا کہ یوں کہنا کہ بیٹوں کے سامنے یوں کہا
تو بیٹے تو ظاہر ہے کہ مخلص ہیں، اور یہ کہ شکایت مقصود نہیں ہے، بتانا، خبر دینا مقصود ہے کہ مجھے تکلیف ہے، تاکہ بیٹے دعا کریں یا کوئی انتظام کریں تکلیف کے ازالے کے لیے۔ جب ماں نے یوں کہا، اسماء رضی اللہ عنہا نے یوں فرمایا کہ مجھے تکلیف ہے، میں بیمار ہوں، تو میرے بھائی عبداللہ نے یوں کہا کہ انی فی الموت، مجھے تو موت نظر آ رہی ہے، مجھے موت درپیش ہے۔ یعنی پریشانی کا اظہار کیا کہ ایک طرف ماں کا یہ معاملہ کہ اتنی تکلیف میں ہیں ماں، اور دوسری طرف حالات ایسے بن چکے ہیں کہ مجھے خود اپنے لیے بھی اب موت سامنے یقینی نظر آنے لگی ہے۔ تو یہاں انہوں نے یہ جو فرمایا، عبداللہ نے یہ جو فرمایا کہ انی فی الموت، کہ مجھے بھی موت درپیش ہے، تو یہ جو اثر دیگر چند کتب میں درج کیا گیا ہے تو وہاں الفاظ قدرے مختلف ہیں، اور وہاں الفاظ یہ بیان کیے گئے ہیں کہ عبداللہ نے یوں کہا کہ ان فی الموت لعافیہ، کہ موت میں ہی عافیت ہے، موت میں ہی بہتری ہے۔ یعنی حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ والدہ کی طبیعت دیکھو، اس قدر ناساز، اتنی مریض، بیمار، اس قدر عمر رسیدہ کہ 100 سال سے عمر بڑھ چکی ہے، اور میرا حال بھی یہ ہے کہ دشمنوں کی طرف سے اب حالات اس قدر سنگین صورتحال اختیار کر چکے ہیں کہ اب کوئی چارہ نہیں رہا۔ الغرض اب تو یہی میں کہوں گا کہ موت میں ہی بہتری ہے۔ فقالت، بیٹے کی طرف سے یہ بات کہ موت میں ہی بہتری ہے سننے کے بعد ان کی ماں یعنی اسماء رضی اللہ عنہا یوں کہنے لگی، لعلک تشتہی موتی فلذالک تتمناہ فلا تفعل، کہ اے میرے بیٹے، شاید تم یہ چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں، اس لیے کہ تمہیں اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے، اور تمہیں یہ بات گوارا نہیں ہے کہ تمہاری یہ بوڑھی ماں اپنی آنکھوں سے تمہاری موت کا منظر دیکھے کہ شاید میں یہ المناک منظر، بیٹے کی موت کا منظر شاید میں برداشت نہ کر سکوں گی، اس لیے تم یہ چاہتے ہو کہ پہلے میری موت ہو جائے، میں مر جاؤں، اس کے بعد تمہیں قتل کیا جائے تاکہ تمہارے قتل کا یہ صدمہ مجھے برداشت نہ کرنا پڑے اپنی زندگی میں، یہ تمہاری خواہش ہے شاید۔ تو اس سلسلے میں بقیہ گفتگو اور اس اثر کا باقی حصہ لیے ہوئے ناظرین کرام انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔